ہمیں ابو بکر جاں سے پیارا ہے قلب امت صدیق اکبر نبی ہو داماد جس بشر کا بشر وہ کتنا عظیم تر ہے تمام اصحاب کا وہ سالار رہبر و ذات معتبر ہے نبی ہو داماد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرے اور ہمارے دلوں کو مزین کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے آگے آ جائیں. یہ بچے سارے ادھر آئے. بچے سارے آگے آ جائیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے سارے آگے آ جائیں. ادھر میرا بیٹا ادھر. آپ بھی بیٹا ادھر. آپ ادھر بیٹھ ادھر. شاباش. آپ ادھر بیٹھ. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صحت اور عافیت والی زندگی دے اور ان کے والدین کے لیے ان کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے. بڑی خوش بختی ہے اور والدین کے لیے جن کے بچے آج کے اس پرفتن دور میں اللہ کے گھروں میں آتے ہیں. ان بچوں کی قدر کرنی چاہیے, ان کے ساتھ محبت اور شفقت کرنی چاہیے. یہ آج ہماری مسجد کے نمازی ہوں گے تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے, ان کی تعمیر اور ان مسجدوں کا خیال رکھنے والے یہی ہماری نسل ہوگی انشاءاللہ. اس لیے بچوں کے مسجد آنے میں کبھی تنگ نہ ہوا کریں, ان کو ڈانٹا بھی نہ کریں, ان سے محبت کیا کریں, ان سے پیار کیا کریں. ان کی غلطی پر بھی ان کو بڑی محبت کے ساتھ سمجھایا کریں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا, بزرگی, بڑائی, کبریائی, یکتائی, بادشاہی اور شہنشاہی اور تمام قسم کے کلمات تسبیحات, تحمیدات, تمجیدات, تحلیلات اور تکبیرات صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے لائق اور زیبا ہے, جو اکیلا اس کل کائنات کا خالق, مالک, رازق, مشکل کشا, حاجت روا, داتا و دستگیر, غوث العظم, بلی بنانے والا, کھوٹی کھری کرنے والا, گن شکر, گن بخش, غریب نواز اور اس پوری کائنات کا اکیلا ہی معبود برحق ہے. بے شمار بحد و صاحب درود و سلام ہو امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, سید الاولین والآخرین, امام کل کائنات, والی بدخا, ہادی کل کائنات, رحمت للعالمین, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی قابل احترام بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں, سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسند احمد کے در قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد, اللہ رب العزت نے اپنے تمام بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی. فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد, اس قرۂ ارضی پر جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں, جو تھے, جو آج ہیں, جو آنے والے وقت میں اس دنیا پر آئیں گے, ان تمام بندوں کے دلوں پر اللہ نے نگاہ ڈالی, اللہ نے نظر ڈالی. ان سارے دلوں میں سب سے پیارا, سب سے حسین, سب سے خوبصورت, سب سے پاکیزہ, سب سے زیادہ نفیس اور نظیف دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. اور آپ کے دل جیسا دل کسی کا بھی نہیں. تو اللہ رب العزت نے جب اتنا نفیس دل دیکھا
تو فاصطفاہ لرسالتہ، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے چن لیا۔ ثم نظر الی قلوب العباد، پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر دوڑائی، نظر ڈالی، تو فوجد قلوب اصحابہ من خیر قلوب العباد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں جب نگاہ اپنے بندوں کے دل پر ڈالی تو سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ خوبصورت دل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے۔ اللہ رب العزت نے فاصطفاہ لصحبت نبیہ، اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا۔ گویا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے چنا، انسانیت کی ہدایت کے لیے، ان کی رشد کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، انسان کو بہترین انسان بنانے کے لیے، مسلمان کو بہترین مسلمان بنانے کے لیے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے چناؤ کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جماعت، اپنے نبی کے شاگرد، اپنے نبی کے ساتھی، ان کا چناؤ بھی اللہ نے خود ہی کیا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دھرتی نے اصحاب رسول جیسے لوگ نہیں دیکھے، انبیاء کے بعد اس آسمان نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بے مثال لوگ نہیں دیکھے۔ اتنی عظیم جماعت ہے یہ کہ ان کی عظمت کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کافی ہے سورۃ الحجرات کی کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان اللہ رب العزت نے لیا ہے، ان کا ممتحن اللہ ہے، اور ان کے امتحان کے لیے جو نصاب، جو سبجیکٹ اللہ نے دیا وہ تقوی ہے۔ امتحان اللہ نے لیا تقوی کے لیے کہ ان کے دل تقوی کے لیے کیسے ہیں، تو اللہ رب العزت نے رزلٹ آؤٹ خود کیا ہے، نتیجہ خود بیان کیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ ان کا رزلٹ آؤٹ کامیابی کا کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی کامیابی کا نتیجہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور ان کا انعام و اکرام بھی بیان کر دیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت ہی بڑا اجر ہے۔ یہ دنیا کے بڑے عظیم لوگ ہیں جنہیں اللہ کے اولئک هم المفلحون، کہیں اللہ کے اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں اللہ کے اولئک هم الفائزون، کہیں اللہ کے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا طائفہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ کہیں اللہ ان کے بارے میں کہ ہم اہل التقوی و اہل المغفرہ، یہ اہل تقوی ہے، یہ اہل مغفرت ہے، کہ اللہ نے ان کی مغفرت کے پروانے جاری کرتے ہوئے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو عطا کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مجھ سے اللہ راضی، آپ سے اللہ راضی ہوگا، لیکن جنت میں اس کا اعلان کرے گا۔ یہ دنیا میں وہ واحد جماعت ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا میں دیا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہوتے، لیکن صحابہ مغفور ہوتے ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اصحاب رسول مغفور ہیں، خطائیں ہوئی، غلطیاں ہو جاتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر، لہم مغفرۃ واجر عظیم کہہ کر کے اللہ نے ان کی بخشش کر دی۔ صحابی کہتے کس کو ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ تین شرائط ہوتی ہیں صحابی کو، کسی بھی شخص کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہے، اس کے لیے تین شرائط کا پائے جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے کی زیارت کی، لیکن کیسے کی اور دوسری شرط ساتھ ملے گی، ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا، اس تعریف کو، لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، کہ کسی شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ایمان کے ساتھ، ملاقات بھی ہو، ایمان کی حالت میں ملاقات ہو، مات علی الاسلام، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی موت اسلام پر آئی۔ یہ تین شرائط جس میں پائی جائیں وہ صحابی کہلاتا ہے۔ جو اللہ کے نبی کی زیارت کرے اپنی عینی آنکھ سے، اور پھر وہ ایمان کی حالت میں زیارت کرے، اور پھر اس کی
کی موت بھی ایمان پر اور اسلام پر آئے تو اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ یہ صحبت رسول چند لمحوں پر مشتمل ہو یا کئی سالوں پر محیط ہو، اس کو صحابی کا جو درجہ ہے اس میں وہ سب برابر ہے۔ صحبت رسول کی جو نسبت ہے وہ چند سیکنڈ، چند گھڑی، چند لمحے دیدار کرنے والے کو بھی حاصل ہے، اور صحابیت کا شرف کئی سالوں پر محیط زیارت رسول کرنے والے اہل ایمان ان کو بھی شامل ہے۔ نجد کے علاقے سے ایک شخص آتا ہے، بڑی مختصر صحبت ہے اس کی، نجد سے آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے یہ کہتا ہے کہ اتیت من اہلی و مالی و عشرتی، اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، اپنا مال، اپنی تجارت، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنے مشاغل، اپنی مصروفیات سب کو چھوڑ کر کے آ گیا ہوں، وعشرتی، اور اپنا سارا خاندان، اپنی قوم، اپنی برادری بھی چھوڑ کر آیا ہوں۔ پیارے کیوں آئے ہو؟ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اپنا گھر چھوڑا؟ کیوں اپنے گھر والے چھوڑے؟ کیوں اپنی تجارت چھوڑی؟ کیوں اپنی قوم اور برادری چھوڑی؟ اس سب کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے آنے کا؟ کہنے لگے کہ میں آیا اس لیے ہوں، اے اللہ کے نبی، اخبرنی بعمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کو میں کروں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اتنے دور سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنا مال و متاع چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر، اپنے والدین چھوڑ کر، اپنے بہن بھائی چھوڑ کر کے نجد سے چلا ہے، مدینہ پہنچا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، آنے کا مقصد یہ ہے، ایسے عمل کی تلاش میں نکلا ہوں کہ جس عمل کو کرنے سے اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقیدہ توحید اور جو اللہ تعالیٰ نے عبادات بتلائی ہیں وہ ساری عبادات اور اسلام کی بنیادی تعلیم اس کو دے دی۔ یہ چند لمحوں کی بات ہے، یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم لے کر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور واپس جانا چاہتا ہے اپنی قوم اور برادری اور علاقے کے لوگوں کو اس دعوت کو پہنچانے کے لیے، ان کو اللہ کے نبی کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کی سواری کا پاؤں ایک بل میں آ جاتا ہے اور وہ توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ سواری سے گر پڑتا ہے نیچے، اور نیچے گرتے ہی اس کی شہادت ہو جاتی ہے، موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اپنے قریب منگواتے ہیں، صحابہ اٹھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لاتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک چہرہ اس کے منہ کے قریب کرتے اور پھر پیچھے ہٹا لیتے، اور پھر آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ، انی رأیت ملکین، میں نے دو فرشتوں کو دیکھا، یدسان فیہ من ثمار الجنہ، کہ وہ دو فرشتے اس کے منہ میں جنت کا پھل ڈال رہے تھے۔ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا ہے، اللہ کی اس نورانی مخلوق میں سے دو کو دیکھا ہے جو اس کے منہ میں جنت کے پھلوں میں سے پھل ڈال رہے تھے۔ فعلمت انہ مات جائعا، اور میں نے ان کو اس شخص کو پھل کھلاتے ہوئے دیکھ کر یہ جان لیا ہے کہ یہ شخص بھوکا اور پیاسا سفر کر کے آیا، اس نے کھانے پر اپنا وقت ضائع نہیں کیا، یہ اپنے وقت کو بچا کر کے میرے پاس پہنچا ہے، بھوکا اور پیاسا سفر کیا ہے، گھر والوں کو چھوڑا ہے، اور یہ میرے پاس آیا ہے اسلام کی تعلیم لینے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دفن کیا، اور دفن کر رہے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ساتھ ساتھ آپ کی زبان سے یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نکل رہا تھا نبوت کی دلیل مبارک زبان سے، عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل قلیلا واجر کثیرا، کہ عمل تو تھوڑا کیا ہے، اجر بڑا پا گیا، عمل تھوڑا کیا ہے، بدلہ زیادہ لے گیا ہے، عمل تھوڑا کیا ہے، جزا اور صلہ یہ بہت حاصل کرتے۔ چند لمحوں کی صحبت، بنیادی تعلیم پہنچی ہوگی، 5 منٹ لگ گئے ہوں گے، 10 منٹ لگ گئے ہوں گے، 15 منٹ لگ گئے ہوں گے، 20 منٹ لگ گئے ہوں گے، اتنی مختصر صحبت پر یہ اجر ملا ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت کی کھلی ہوئی مبارک مطہر زبان سے نکلتا ہے، عمل قلیلا واجر کثیرا، اس کو صحابیت کا شرف حاصل۔ لیکن آج آپ نے جس موضوع پر یہ درس رکھا ہے
وہ تو اس عظیم ہستی کے بارے میں ہے کہ جس کو چند لمحوں کی صحبت رسول حاصل نہیں، انہوں نے ایک آدھ دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نور چہرہ نہیں دیکھا، بلکہ آپ کی رفاقت تو کئی سالوں پر ہوئی تھی۔ اور صرف یہ نہیں کہ نبوت کے 23 سالہ دور نبوت میں آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، نبوت سے پہلے بھی مکہ میں آپ بچپن کے اللہ کے نبی کے دوست ہیں۔ کیسی پیاری صحبت! نبوت سے پہلے بھی آپ کو شرف دوستی حاصل ہے اللہ کے نبی کا، اور نبوت کے بعد تو آپ کو شرف صحابیت حاصل ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر عظیم انسان۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، نبوت کے بعد بھی آپ دوست ہیں، اور آپ نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا ہے اور وفاداری کا حق ادا کیا۔ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غزوہ بھی نہیں جانتے، ایک غزوہ بھی نہیں جانتے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غزوے میں اس جہاد کے میدان میں شریک ہوں اور جناب ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں صدیق اکبر اللہ کے نبی کے ساتھی نہ ہوں۔ اور اس سے اور آگے بڑھیے، آپ مکہ میں ہیں تو صدیق مکہ میں آپ کا ساتھی ہے، آپ مدینہ میں ہیں تو جناب صدیق آپ کے مدینہ کے ساتھی ہیں، آپ بدر کے میدان میں ہیں تو صدیق آپ کا ساتھی ہے، آپ میدان احد میں دشمن سے برسر پیکار ہیں تو صدیق آپ کا ساتھی ہے، آپ تبوک و یرموک میں ہیں تو اللہ کے نبی کا ساتھی ابوبکر صدیق ہے، آپ خیبر کے مقام پر ہیں تو جناب صدیق ساتھ ہیں، آپ حدیبیہ کے مقام پر ہیں تو صدیق ساتھ ہیں، آپ مکہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو صدیق آپ کے ساتھ ہیں، آپ مدینہ میں امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں تو صدیق آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ اسی لیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صدیق کا تذکرہ کیے بغیر کی بات نہیں کرتے تھے۔ اس قدر صحبت حاصل، کوئی غزوہ ایسا نہیں، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ قرآن مجید نے صرف ایک ہستی ایسی ہے، ایک ہی شخصیت ایسی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کی سند دی۔ کوئی شخص کسی کا دعویٰ نہیں، کوئی صحابی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے، یا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں کو قرآن نے صحابی رسول کہا ہے۔ یہ اعزاز اور یہ تمغہ اور یہ ایوارڈ اگر حاصل ہے تو وہ جناب صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اے لوگوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر دی، کی ہے اللہ رب العزت کی، ماضی میں کی ہے، اب بھی اللہ کرے گا۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس رسول کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب مکہ کے مشرکوں اور کافروں نے جناب محمد رسول اللہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ غار میں پہنچے پناہ لینے کے لیے، تو جب دو میں سے دوسرا اس اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اور دنیا کا کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یار غار صدیق کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سفر ہجرت کا آپ کے صحابی سیدنا صدیق کے علاوہ کوئی آپ کا ساتھی نہیں تھا۔ یہ احساس صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اور میں قربان جاؤں رب کے قرآن پر، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لا تخف کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی ساتھی سے کہا لا تخف، خوف نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ لا تحزن کہا۔ اس میں خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ خوف ہمیشہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور غم ہمیشہ کسی چیز کا ہوتا ہے کہ وہ چیز چھن نہ جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی امانت تھی جو صدیق اکبر کے حوالے تھی، اور صدیق اکبر پورے سفر میں آپ کے محافظ بھی تھے، آپ کے ساتھی بھی تھے۔ اتنی بڑی اللہ کی امانت کو مکہ سے لے کر مدینہ منتقل کر پہنچانا تھا، وہ حفاظت پہنچانا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے یہاں پر لفظ استعمال کیا کہ صدیق کو خوف نہیں تھا، صدیق کو غم کھا رہا تھا، اس لیے کہ لا تحزن، اے صدیق غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔
صدیق کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت سے نوازا ہے. یہ اس قرہ عرضی پر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین کوئی ہستی ہے تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کو بہت بڑے اختلاف سے، بہت بڑے انتشار سے، بہت بڑے فتنے سے بچانے کا اگر کوئی شخص ذریعہ اور وسیلہ بنا ہے تو وہ جناب صدیق اکبر ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت میں 3 بڑے بڑے فتنے، انکار نبوت کا فتنہ، ختم نبوت کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، انکار زکات کا فتنہ، یہ 3 بڑے بڑے فتنوں کو سر کچلنے کا اگر کسی کو شرف حاصل ہے تو وہ جناب صدیق اکبر کو حاصل ہوا اور امت کو بہت بڑے بڑے اختلافات سے بچایا ہوتا ہے. آپ اختلاف بنانے والے نہیں، آپ اختلاف کو مٹانے والے نہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن بیان کرے تو بے شمار ہے، احادیث سے ہم پڑھیں تو انگنت ایسی احادیث موجود ہیں جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت اور فضائل کو بیان کرتے ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے اس شان سے تھوڑا سا ہٹ کر کے کچھ ایسی باتیں کو کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی آپ کو بھی کہ ہم کوشش کریں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خصائل، ان صفات، ان اوصاف حمیدہ کو اپنانے کی کوشش کریں کہ جو اوصاف حمیدہ آپ کے اندر پائے جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو